بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکے میں ان کو کہہ رہا ہوں جو پولیٹیشنز ہیں، کیونکہ میجورٹی پولیٹیشنز جو ہیں اگر وہ کل گلہ کریں گے کسی سے کہ جناب ہمیں موقع نہیں دیا گیا یا ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے یا ہم کام نہیں کر سکے، کوئی نہ کوئی مجبوری یا کوئی نہ کوئی لیم ایکسکیوز سامنے رکھیں گے، تو میرے خیال میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے. کیونکہ فوج نے بھی پچھلے 5-7 سال سے بالکل ہاتھ اٹھا کے رکھے ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ڈیموکریسی اگر چلانی ہے تو ضرور چلائیں، لیکن اگر آپ ڈیموکریسی میں فیل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ پولیٹیشن اس وقت میجورٹی آف دا پولیٹیشین نظر آتے ہیں فیل ہوتے ہوئے، تو پھر فوج پہ الزام مت دیجیے گا. کیونکہ ہمیشہ فوج پہ یہ الزام لگتا ہے کہ جناب کہ فوج کام نہیں کرنے دیتی، لیکن جتنا فری ہینڈ اس بار فوج نے دیا ہے، پچھلے کچھ سالوں میں فوج نے پولیٹیشنز کو دیا ہے، اس کے بعد کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے. خود دیکھیں پولیٹیشنز، میجورٹی پولیٹیشنز اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں جناب انہوں نے کیا دیا، ملک کو کیا دیا، عوام کو کیا دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیموکریسی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. بٹ دین اگین تو آپ تھوڑی سی چیزیں اپنے خود دیکھیں گے، اپنے آپ کو اینالائز کریں گے اگر آپ لوگ، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی جناب کہ پولیٹیشنز نے یا ڈیموکریسی نے آپ کو دیا کیا، اور اگر نہیں دیا تو اس میں قصور کس کا ہے. کیا پولیٹیشنز، میجورٹی آف دا پولیٹیشنز کیا کیپیبل نہیں تھے، یا ہمیں انہوں نے تجربہ گاہ بنایا ہوا تھا، اس ملک کو تجربہ گاہ بنایا ہوا تھا، اور کیا اسی لیے ہم لوگ یہاں پہ گنی پگز بنے رہے کہ ہم پہ تجربے ہوتے رہیں؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ اس وقت جو سوچ ہے وہ مختلف جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے جناب کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف چلے گئے. پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جانے کے لیے پولیٹیشنز اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود تو نہیں ماریں گے، اس میں چینجز لانی پڑیں گی لاز میں. تو وہ چینجز پولیٹیشنز خود نہیں لائیں گے. وہ چینجز کیسے آئیں گی، کون لائے گا؟ اس کے لیے 2 طریقے ہو سکتے ہیں میری نظر میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کیونکہ میں اسی لیے آج پینل لے کے بیٹھا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست کر دیا جائے. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیوٹرل سیٹ اپ آئے اور وہ چینجز لے کے آئے، اینڈ دین وی شفٹ ٹوورڈز دا پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے جو کہ ہم دیکھتے آئے ہیں، وہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی جرنیل آتا ہے، آگے ڈنڈا چلاتا ہے، اور اس کے بعد جناب وہ ٹیک اوور کرتا ہے اور اپنی مرضی کی جناب یہاں پہ حکومت بناتا ہے. اور آپ اگر ہسٹری دیکھ لیں تو پورے پاکستان میں جب بھی کسی جرنیل نے ٹیک اوور کیا ہے اس وقت ملک کے حالات بہت بہتر ہوتے ہیں. لیکن جرنیلوں کا بھی ایک ایشو ہے. جرنیل جب آتے ہیں تو وہ کلین چٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں جا کے سپریم کورٹ سے، اور اپنی جو حکمرانی ہوتی ہے اس کو اسٹریچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہیں پر فالٹ شروع ہو جاتا ہے. اور کوئی نہ کوئی لولے لنگڑے پولیٹیشنز اپنے ساتھ ملا کر وہ ڈیموکریسی کو شیپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں بار بار کہتا رہا ہوں جی کہ کبھی بلڈ شیڈ نہیں ہوا، جتنے ٹیک اوور ہوئے کبھی بلڈ شیڈ نہیں ہوا. لیکن جس طرف ہم جا رہے ہیں، جس طریقے سے ہم دے رہے ہیں، ڈیلیورنس دے رہے ہیں، پولیٹیشنز ڈیلیور کر رہے ہیں عوام کو، لگتا یہ ہے، اللہ نہ کرے، میں اس چیز کو بار بار کہوں گا، اللہ نہ کرے، اللہ ایسا نہ کرے، کبھی بھی نہ کرے کہ جناب یہ نہ ہو کہ اس بار کوئی سر پھیرا جرنیل آ جائے تو وہ آ کے کہے جی کہ مجھے تو کلین چٹ بھی نہیں چاہیے کسی بھی عدالت سے، اور مجھے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں چاہیے، نہ پولیٹیشنز چاہیے، نہ مجھے پولیٹیشنز کے ساتھ چاہیے. میں صرف اور صرف آیا ہوں ملک سیدھا کرنے، اور ملک سیدھا کر کے جاؤں گا. اس کے بعد اگر میں ملک سیدھا نہ کر سکا فار اے لمیٹڈ سپین، جو بھی وہ سپین اپنے سامنے رکھتا ہے، جو بھی وقت اپنے سامنے رکھتا ہے، اگر میں نہ کر سکا تو مجھے بے شک آپ چوک میں الٹا لٹکا دیجیے. لیکن یہ سٹیپ اگر لیا گیا اور اس قسم کا کوئی جرنیل آ گیا تو پھر بلڈ شیڈ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، انکلوڈنگ دا میڈیا، سب لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم نے عوام کو کیا دیا ہے. ان سب چیزوں پہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ اس وقت جو چیز ہے وہ ہے دہشت گردی. اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. میں اپنے پینل کا انٹروڈکشن کراتا چلوں جی. میرے رائٹ پہ ہیں ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جناب علی محمد صاحب، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے جی. میرے لیفٹ پہ ہیں جی ساجد احمد صاحب، ایم این اے ہیں، ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ ہے چودھری جعفر اقبال صاحب، ایم این اے ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. میں شروع کرنا چاہوں گا
ایئر مارشل صاحب سے، اور میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ہم نے جس طرف حالات چل رہے ہیں، کیونکہ ہم نے بڑی جی اس وقت ایک سیکیورٹی پالیسی بنا دی، بڑا ہم نے کارنامہ انجام دیا، بٹ دا پوائنٹ از کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں، کوئی سر پھرا جرنیل اگر آ گیا، اور ساری ہسٹری ہماری یہ بتاتی ہے اس ملک کی کہ جب بھی کبھی ٹیک اوور ہوا ہے کبھی بلڈ شیڈ نہیں ہوا، نمبر 1، نمبر 2، جو بھی جرنیل آتا ہے وہ جا کے کلین چٹ لینے کی کوشش کرتا ہے کسی عدالت سے جا کے، سپریم کورٹ سے جا کے، اور پھر اپنے جو ہوتی حکمرانی اس کو اسٹریچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی لولے لنگڑے ساتھ پولیٹیشین لگا کے ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس بار ایسا نہیں لگتا کہ ہوگا. اس بار لگتا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ بلڈ شیڈ بھی ہو، خدا نہ خواستہ کو کلین چٹ بھی نہ لے، اور صرف اپنے سر پہ کفن باندھ کے ایک جرنیل آ جائے اور کہ جی میں اس ملک کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں، انف از انف. از اٹ پاسبل؟ ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ دیکھیں، پہلے تو جیسے آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بڑے موزوں الفاظ میں یہ کہا کہ لوگوں کو اعتراضات رہے ہیں کہ جی فوج مداخلت کرتی رہی اور فوج نے حکومتیں چلنے نہیں دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فوج کی مداخلت رہی، فرسٹ آف آل میں جسٹیفائی نہیں کروں گا فوج کی مداخلت کیسے ہوئی، کب ہوئی، وہ کوئی سازش کے تحت ہوئی. یہ آل سارٹس آف کانسپریسی تھیوریز آر ان فرنٹ آف اس. مگر دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ اگر آپ ماضی میں بھی چلے جائیں، جیسے آپ نے کہا کہ جب بھی فوج کی مداخلت ہوئی اس کے ساتھ پولیٹیشینز نے بھی ساتھ دیا اور اس کے ساتھ آپ کی عدلیہ نے بھی ان کا ساتھ دیا. عدلیہ نے اس کو ریٹیفائی کیا، پولیٹیشینز جو آپ کے سول سائڈ پہ ہیں وہ باقاعدہ ان کی حکومتوں کا حصہ رہے. لہذا ایک بات تو یہ طے ہے کہ یہ آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ جو فوج کا دور تھا اس میں ناکامی ہوئی، اس میں یہ مسئلہ آ گیا، وہ مسئلہ آ گیا، لہذا پھر سے جمہوریت کی بات آپ کرنی شروع کر دیتے ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ جو مارشل لاز ہیں یا یہ جو مداخلت ہے یا یہ جو فوج کی انٹرونشن ہے یہ کوئی سولوشن ہے. فوج ملک کی گورننس کے لیے ٹرین نہیں کی جاتی. یہ جب کبھی ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات واقعات کچھ ایسے انہوں نے آپ کے اوپر کمپلشن پیدا کی جس کی وجہ سے ایسے ہوا، انفارچونیٹ، مگر ایسا ہوا. پھر آپ نے جو دوسری بات کی وہ یہ کی کہ جی بغیر کسی بلڈ شیڈ کے ہوا، جو کہ میرے نزدیک ایک اچھی چیز ہے کہ اب جب بھی انٹرونشنز ہوئی اس میں ملکوں میں بلڈ شیڈ ہوئے، اس طرح کی انٹرونشنز میں ایسا نہیں ہوا، یہ ایک اچھی چیز ہے. اب دیکھنا یہ ہے جو اب اس وقت حالات ہیں، اسٹریٹ اوے ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ پچھلے 5 سال جیسے آپ نے دیکھا کم از کم کسی کو شکوہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فوج کی کسی قسم کی مداخلت تھی، بلکہ فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. جو پچھلے آپ کے ایکس آرمی چیف جنرل کیانی ہیں ان سے کہا گیا جی کہ وہ تو اوور بورڈ چلے گئے، ہر چیز ٹالریٹ کرتے رہے. انہوں نے کہا جی میں جمہوری عمل میں چونکہ ہرگز کوئی مداخلت نہیں چاہتا تھا لہذا میں نے فری ہینڈ ان کو دیا. وہ جو بھی مسئلہ تھا، اکانومی آپ لے لیں، دہشت گردی لے لیں اور باقی فیلئرز لے لیں، فورن فرنٹس پہ آپ فیلئر لے لیں، ہر طرح کا جو مسئلہ تھا اس کو حکومت کو پورا فری ہینڈ دیا گیا کہ اس کو آپ حل کریں. تو میرے نزدیک یہ ایک بہت ہی ایسی مثال ہے کہ جس کے تحت اب یہ بات جو فوج کے نام پہ لگی ہوئی ہے یہ ختم ہو جانی چاہیے کہ فوج کی مداخلت کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم ملبہ جو ہے وہ پچھلوں پہ ڈالتے ہیں تاکہ آپ کی اپنی پرفارمنس اس کی وجہ سے سامہاؤ کور رہے. جیسے پچھلی حکومت کا معاملہ ہے، جب حکومت آئی تھی تو اس وقت اکانومی کی کنڈیشن لے لیں، جب گئی ہے تو اس وقت اکانومی کی کنڈیشن لے لیں، انفلیشن کی کنڈیشن لے لیں، مہنگائی کا معاملہ لے لیں. آپ سب سے بڑا اور میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے گلیئرنگ اور کیا چیز ہوگی کہ 5 سال میں انہوں نے ملک کے قرضے ڈبل کر دیے. 60 سال میں جو آپ لے چکے تھے وہ 5 سال میں لے کے چلے گئے. تو کون سی جمہوریت ہے یہ، کون سی جو ہے قوم کی خدمت ہے کہ جس کے تحت ہم کہیں جناب کہ فوج کی نسبت، اور یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس نکال لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جنرل مشرف کے زمانے میں وہ ڈالر 60 روپے پہ رکھا ہوا تھا، یہ اس کو 100 تک لے گئے، اور قیمتوں کی پرائسز وقتاً فوقتاً میڈیا پہ بھی دکھاتی رہی. یعنی کوئی ریشو پرپورشن ہی نہیں ہے. جس لیول اور سے کرپشن پر بڑی اس کا بھی اتنے بڑے بڑے اسکینڈل. تو کسی لحاظ سے بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ پچھلے 5 سال میں جو جمہوری دور تھا اس کو ہم جمہوری کہہ سکتے ہیں. ارے بھائی جمہوریت کیا ہے؟ لوگوں کی خدمت ہے.
لوگوں کے جو ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں آپ نے کام کرنا ہے، لوگوں کے انٹرسٹ میں آپ نے کام کرنا ہے، ایسی چیز آپ کو ہرگز کہیں نظر نہیں آئی۔ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت آپ کا اولین فرض ہے، لوگوں کی بنیادی ضروریات مہیا کرنا آپ کا اولین فرض ہے، اور آئین کہتا ہے کہ اگر آپ یہ پورا نہیں کر سکتے تو آپ کو حکومت کا حق نہیں ہے۔ پھر آپ یہ کہیں کہ ہم جی ووٹ لے کے آئے ہیں تو 5 سال بعد ہمارا احتساب کیجیے گا، ایسا نہیں ہے۔ جمہوری حکومتوں کے احتساب ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں، بلکہ سب کے ہوتے ہیں۔ کسی ملک میں لے لیجئے، آج ایک اگر بڑا فیلئر ہوگا تو کوئی نہ کوئی سیک ہوگا، کوئی نہ کوئی نیک جو ہے وہ رول کی جائے گی۔ اب جو آپ نے بہت ایک سوال پوچھا ہے وہ بڑا لوڈڈ سوال ہے کہ کیا میں ایسا دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، میں ہرگز اس طرح کی پریڈکشن کرنی جو ہے وہ اس کو اوائڈ کروں گا، مگر بات ہوتی ہے انڈیکیشنز کی بنیاد پہ۔ آج قوم کو جو سب سے بڑا مسئلہ، اور پچھلے 5 سال میں بھی یہی مسائل تھے، کوئی چینج نہیں ہوئے بلکہ ان کی گریوٹی بڑھ گئی ہے، سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی کا ہے۔ دہشت گردی کی بنیاد پر آپ کے باقی مسائل ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کو دنیا میں نمبر 1 دہشت گرد ملک، نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جی آپ دہشت گردی کے واقعات کی بنا پر نمبر 2 ہیں، عراق سے نیچے ہیں، مگر ان کی جب انٹینسٹی آپ دیکھتے ہیں تو آپ نمبر 1 ہیں۔ کیا بہترین ایوارڈ آپ نے حاصل کیا ہے، اور 5 سال آپ کی جمہوری حکومت رہی، اور یہ دہشت گردی پچھلے 13 سال سے چل رہی ہے، 3 سال تک آپ کا کوئی بل ہی پاس نہیں ہوا دہشت گردی کے خلاف، اور کہا جی ہم نے تو دہشت گردی کے خلاف بڑے ٹھوس اقدامات کیے۔ خطرہ یہ ہے کہ آج بھی اب اس حکومت کو بھی 8 مہینے پلس لیٹ سے ہو گئے، اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت ایسی چینج آئی ہے کمپیئرڈ ٹو دی لاسٹ گورنمنٹ جس کے تحت ہم کہہ سکیں کہ جی ہمیں ڈائریکشن میں چینج نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو میں کہہ ہی چکا ہوں کہ پچھلی ڈائریکشن جو تھی وہ تو بالکل غلط تھی۔ تو اس میں بھی اگر ڈائریکشنل چینج نظر نہیں آتا تو پھر ایک ویکیوم کی سچویشن بنتی ہے، اور پہلے بھی جب ایسا کبھی ہوا تو ویکیوم ہی میں ایسی فورسز پر آپریٹ کرتی ہے۔ جب لوگوں کی فرسٹریشن بڑھ جائے، جب فیلئر پہ فیلئر ہو رہا ہو، تو تبھی یہ فورسز جو ہیں یہ موشن میں آتی ہیں۔ مارشل صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن میرا خیال تھا کہ فوج والے نا بڑے کھل کے بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے بٹوین دا لائنز رہ کے کہہ دیا کہ جب ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو پھر فورس نہیں، میں تو کنڈیشن کی دیکھیں، آپ کو ریئلسٹک بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ اپنے فیلئر جو ہیں، اب آپ باتوں کے اوپر اپنے فیلئر نہیں چھپا سکتے، آپ کو فیکچوئل ریالٹی کی بنیاد پر، انڈیسز کی بنیاد پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم فوج سے بہتر ہیں۔ ابھی تک تو نظر نہیں آئی، وہ نظر نہیں آئی۔ اسے انٹرپشن سمجھے، مداخلت سمجھے، بڑے فلو میں سر بات کر رہے تھے، ہی از سینئر فرام اس، میں کہوں گا، اور آپ نے جس طرح سے آغاز کیا، میں ایک سیاسی ورکر ہوں۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے جو الفاظ تھے وہ چبھے، اچھا چبھے آپ کو، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، چبھنے چاہیے کہ سارے سیاستدان فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میجورٹی آپ نے میجورٹی فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر جب آگے بحث چلی، میں توقع کر رہا تھا کہ آج ہماری بات ہوگی کہ جو قومی اسمبلی میں آج ہوا، جو کل کابینہ میں ہوا، اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے، اور صبح ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو سر، ود ڈیو ریسپیکٹ میں یہ کہوں گا کہ ہم یہ تجزیہ آج کرنے نہیں بیٹھے کہ فوج نے کیا کیا، اور یہ دہشت گردی پچھلے 5 سال میں پنپی یا اس وقت شروع ہوئی جب مشرف صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی پالیسیز نے ہمیں اس طرح دنیا سے علیحدہ کیا، ان کی پالیسیز نے یہ سارا یہاں پہ جنم لیا۔ یا ہم یہ کریں کہ جب ضیاء الحق صاحب حکومت میں تھے، جب ان کا مارشل لا تھا، جب اس وقت جمہوری قوتیں دبائی ہوئی تھی، اور اس وقت کے فیصلوں نے آج جس دوراہے پہ ہمیں کھڑا کیا ہے، یہ ان کا سارا دیا ہوا ہے۔ اس وقت ہمارا یہ تھا کہ ہم نے افغانستان کے اندر جا کے پورے ملک سے لوگوں کو ریکروٹ کر کے لے جانا ہے، اور وہاں ہمیں ایک ایسی اسلامی فوج چاہیے جو لڑے گی روس کے ساتھ تاکہ روس ہمارے اوپر قبضہ نہ کر لے۔ یس، اچھی بات تھی، ہمیں روکنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد جن لوگوں کو آپ نے اس وقت ٹرینڈ کیا، سب کچھ کہا، نعرے لگے اسی ملک کے اندر، آفرین آفرین، گلبدین گلبدین کے، اور آج بالکل دوسری طرف۔ اور پھر وہ دن جب میجر مست گل واپس پلٹے کشمیر سے، اور وہ واقعہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہوا، اور اس کے بعد جس طرح سے ہم نے
پاکستان کے اندر ان کی پذیرائی کی، اور آج ہم بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان میجورٹی فیل ہوتے. سر اٹ از ناٹ لائک دیٹ. سیاستدانوں نے پچھلے 5 سال اس سارے کیے دھرے کو اپنے اوپر جھیلا ہے. سیاستدانوں نے پھر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. اور ایک چیز جس پہ میرا یقین ہے بطور پولیٹیکل ورکر کہ جمہوریت ناکام کبھی نہیں ہو سکتی. آپ کو دیر لگے گی حالات سدھارتے ہوئے. ساری قومیں انہی حالات میں سے گزری ہیں. کسی قوم کی تاریخ آپ اٹھائیں، کہیں سے بھی آپ پڑھیں، ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن آپ صبح اٹھے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. پچھلے 5 سال جس چیز پہ مجھے بہت ساری چیزوں پہ اعتراض ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کے، لیکن ایک چیز کی دعا میں مشرف صاحب کے دور میں بھی بطور سیاسی ورکر میں کہوں گا کرتا رہا ہوں. میں اس وقت منتخب نمائندہ نہیں تھا، الیکشن ضرور لڑا نون لیگ سے، گجرات میں لڑا، اور پچھلے 5 سال بھی کہ اللہ کرے یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے. اور پھر کیا ہوا؟ کاف لیگ کی سوچ کو مسترد کیا، عوام نے مسترد کیا، اور پھر 5 سال بعد پیپلز پارٹی کی اس سوچ کو، اس نظریے کو، ان کی پالیسیوں کو مسترد کیا. اور اگر ہم خدا نہ خواستہ ناکام ہوتے ہیں تو کل ہمارا بھی یہی اشر ہوگا. قوموں کی زندگی میں تسلسل جو ہے پالیسیز کا وہ ضروری ہے. اور ہم یہ نہیں، بالکل آج مجھے نہیں ایسا لگ رہا بطور سیاسی ورکر کہ کوئی ایسی نئی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی جرنیل آئے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. آپ دیکھیں کہ حکومت آنے کے بعد وہ ساری چیزیں جو آئین کہتا ہے، قانون کہتا ہے، آرمی چیف چینج ہوئے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس چینج ہوئے، صدر چینج ہوئے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کنٹینیوٹی ہے، یہ ڈائریکشن ہے. یہ پتہ چل رہا ہے کہ حکومت نے جو پالیسیاں بنائی، جو آئین اور قانون کے تقاضے تھے، ان کے مطابق ہم چل رہے ہیں. اور پھر دوسرا کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکشن. میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. ڈائریکشن سر، ڈائریکشن کی بات ہوئی. میں 1 منٹ آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. آپ نے کہا جی کہ یہ سب کچھ کیا دھرا جو تھا وہ مشرف کا تھا، نمبر 1، ٹھیک ہے، اور جنرل ضیاء کا تھا. مشرف کا تھا اور جنرل ضیاء کا تھا. میرے خیال میں ایک سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے 1373 پروبیبلی، میں ایگزیکٹلی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن 1373 ہے، جس کے تحت چائنا نے بھی ہیلپ آؤٹ کیا تھا جب نیٹو فورسز آئی تھی افغانستان میں. کمپلشن ہے، دیر از اے کمپلشن کہ آپ ہیلپ آؤٹ کریں. دیر از اے کمپلشن، ایک کلاز ہے. اس کمپلشن کے تحت سارے جو اس سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں، اس کلاز کے تحت انہوں نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ نیٹو فورسز موو کرتی ہیں. سو اگر آپ اس کمپلشن کو اپنے سر پہ نہیں لیتے، اس کو کمپلائی نہیں کرتے، تو دیٹ مینز کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، ضیاء الحق کے دور میں جو کچھ ہوا تھا، ضیاء الحق کے دور میں کولڈ وار ایرا تھا، اور اس وقت ایک سوویت یونین جو کہ سپر پاور تھی اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنا تھا. آپ نے درست فرمایا، اس چیز پہ میں ڈس ایگری نہیں کرتا کہ کل کے مجاہدین آج ہمیں پسند نہیں ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ انٹرسٹ جو ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، وہ تو ایک ہوتا ہے، انٹرسٹ چینج نہیں ہوتے. انٹرسٹ ایسی ہے، انٹرسٹ ایک ہی ہوتے ہیں. آپ کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. سو اس انوائرمنٹ میں اگر آج بھی ہم زندہ رہنا چاہیں، جو کولڈ وار ایرا کی انوائرمنٹ تھی، تو وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی. آج ہم نہیں اس میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہے. صاحب نے بہت کلیئر کٹ کہا انٹرسٹ. اچھا آپ نے کہا جی کہ اچھا وہ نواز شریف صاحب جنرل ضیاء کے ساتھ تھے نا جی. یہ نواز شریف صاحب تو جنرل ضیاء کے ساتھ ہیں جی، تو پھر آپ کیسے جنرل ضیاء کو کر رہے ہیں؟ اور اسی طرح آپ ہی کے سیاسی لوگ جنرل مشرف کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے. آج سب اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ان کے نہیں، آپ کہتے ہیں کہ فوجی دوروں میں اس ملک کو پیچھے لے جایا گیا. ہاؤس پہ کہا کہ جو غلطیاں ہم نے کی ان سے سیکھا. نہیں، کہیں نہیں کہیں کہ ہم ان فوجی دوروں کا حصہ نہیں کبھی کہا. آپ کہیے کہ آپ آئسولیٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ کرنے کی ہے، بات یہ کرنے کی ہے. چھیڑ دی نا. ہم نے یہ آج بھی کہا کہ ہم نے اپنی لفظوں میں بات کی تھی کہ مانیے کہ ملک کا مسئلہ، میں نے تو اس حد تک کہا کہ مارشل لاز اور انٹرونشن سولوشنز نہیں کہا نا جی. ایگریڈ. اب میں تو ایڈمٹ کر رہا ہوں، ایگریڈ. شاید رانا صاحب وہی بات میں نے کی، وہی بات میں نہیں کر رہے تھے، مگر آپ اس بات کو کہتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ جناب ان ساری فوجی دوروں کے جو گزرے ان میں آپ شامل تھے، آپ کے لیڈران شامل تھے. اور کہیے سیاستدان میجورٹی سیاستدان جو ہے وہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے دفتروں کے باہر لائنیں لگا کے کھڑے رہتے تھے کہ جناب آپ وہ ایک دور تھا. نہیں، ابھی پچھلے دور میں بھی ابھی بھی ایسے ہی ہوا ہے، مشرف کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. اتنا دور گزرا نہیں ہے. 6-7 تھے کہ ہر دور میں ہوا ہے جی. چودھری شجاعت صاحب تھے. چودھری شجاعت صاحب ایک ماڑا آدمی تانوں نظر آ گیا. چودھری شجاعت اس ویلے تسی وہ پیچھے پی گئے.
میں ایک منٹ ذرا این کے ایم کا پوچھیں، پی ٹی آئی کی طرف چلتے ہیں. جی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آج جس طرح چودھری نثار صاحب نے اینٹی ٹیررزم پالیسی کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیا اور ایک نقطہ انہوں نے بہت اہم اجاگر کیا، انپٹ دیے. دیکھیں پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور جو کہ دہشت گردی کے حوالے سے مختلف اوقات اور مختلف وقفوں میں اسمبلی کے اندر بھی، ٹی وی ٹاک شوز کے اندر بھی آ کر باقاعدہ طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی رہی ہیں یا اپنی بات کہتی رہی ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ جب اینٹی ٹیررزم پالیسی بنائی جا رہی ہے، اور چودھری نثار صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے تمام پروونس، چاروں صوبوں سے اور تمام سیاسی پارٹیوں سے کانٹیکٹ کیا کہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، لیکن ہمارے ساتھ کسی نے بھی شیئر نہیں کیا. کسی نے شیئر کیا تو واحد متحدہ قومی موومنٹ جماعت ہے جس نے کہ ہمیں پوائنٹس دیے، اور یہ پوائنٹس ہم نے یہ شاید نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی شاید کل ایجنڈا اس کا وہاں پر نیشنل اسمبلی کے اندر فلور پر آئے اور باقاعدہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو. لیکن ایم کیو ایم نے 14 اگست 2013 کو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی باقاعدہ دے دی تھی، اور یہ اور اس کے 8 پوائنٹ ہم نے وفاق کو بھی دے دی. نمبر 1 یہ نہیں وہ ابھی آ جائے گی سامنے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایک اور بھی الطاف حسین صاحب نے کہا، حالانکہ الطاف حسین صاحب سے یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن الطاف حسین صاحب نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جناب کہ اگر اس وقت ٹائم ایسا ہے یا تو جمہوریت بچا لو یا ملک بچا لو. بالکل. تو اس کے لیے اگر فوج کو بھی آنا پڑتا ہے تو آ جائے. جی بالکل. اچھا اب پاکستان کی موجودہ آپ صورتحال دیکھ لیں کہ پاکستان میں پاکستان ایف سی کے لوگوں کے گلے کاٹے گئے اور کس طرح سے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی. پاکستان میں گزشتہ 10 سے 12-13 سال کے دوران 50 سے 60 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور اس دوران پاکستان میں جمہوری حکومتیں بھی آئیں اور گئیں. ٹھیک ہے نا. اور پچھلا جو ٹرن اوور تھا وہ بہت پیسفل انداز میں، بالکل پیسفل انداز میں ہوا. لیکن جب پاکستان کے اندر 50-60 ہزار لوگ مارے جائیں، جب پاکستان کے اندر ایف سی، پاکستان کے اندر آرمی، پاکستان کے اندر پولیس، پاکستان کے اندر مدرسے، مدارس، امام بارگاہ کچھ محفوظ نہ ہو، میں آگے جا رہا ہوں. دیکھیں کچھ یہ سب کچھ تھا پچھلے 5 سال، کچھ حکومت میں تھے. آپ پچھلے سال 5 سال کیوں نہیں؟ میں کہنے جا رہا ہوں. الطاف بھائی نے جو پوائنٹ یہ دیا تھا کہ اگر پوائنٹ دیجیے گا نا، آپ نے شاید ان کا ایک پوائنٹ اٹھایا، دوسرا نہیں لے رہے، کہ اگر فوج اور موجودہ گورنمنٹ ایک پیج پر یا ایک ٹیبل پر دہشت گردی کے حوالے سے نہ آ سکیں، ایک ایجنڈے پر متفق نہ ہو سکیں، تو پھر میں ہم ایک ایجنڈے پر ہیں، میں بتا رہا ہوں، تو پھر میں فوج کو یہ کہوں گا کہ وہ اوورٹیک کر لے. اور میرے خیال میں یہ کوئی غلط نہیں کھا، کیونکہ جمہوریت بچانا ہے، فوج کے سپریم کمانڈر وزیر اعظم پاکستان ہے، جمہوریت بچانی ہے یا کہ ملک بچانا ہے، کیونکہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں جمہوریت بچانی ہے یا ملک بچانا ہے. میرے خیال میں ملک سپریم ہے، ملک سپر پاور ہے، ملک پہلے ہے، بعد میں جمہوریت ہے. انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی تھی، اس کو نیگیٹو ڈائریکٹ کر لی. نیگیٹو تو نہیں میں آگے جا رہا ہوں. گزشتہ 9 ماہ اس وقت تو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنی نہیں تھی نا، اس وقت MKM کیسے دیتی؟ اس وقت تو کاؤنٹر ٹیررزم بنی نہیں تھی. 14 اگست کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی تو اب بنائی ہے آپ نے. NTC پالیسی پچھلے 5 سال میں دہشت گردی نہیں تھی، پچھلے 5 سال تھی، بالکل تھی، لیکن پالیسی تو اب بنائی ہے چودھری نثار صاحب نے. پچھلے سال کیوں نہیں بنائی؟ پچھلی گورنمنٹ میں کیوں نہیں بنی؟ یہ بناتے نا دیور ان گورنمنٹ. دیکھیں میری بات سن لیں، ہمیں تو میری بات سن لیں. پچھلی گورنمنٹ میں سوات کے اندر آپریشن جاری تھا اور نظام ادر ریگولیشن قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا جا رہا تھا، تو شاید 342 اراکین میں واحد متحدہ قومی موومنٹ تھی جن کے اراکین نے نظام ادر ریگولیشن کو اپوز کیا اور اس کی مخالفت کی، اور بعد میں تمام سیاسی پارٹیوں کو اس نقطے پر آنا پڑا کہ ہاں سوات میں آپریشن ہونا چاہیے. بالکل اس طرح میں رانا صاحب تھوڑا سا میری گزارش ہوگی کہ انتخابات میں بہتر ہے جمہوریت پہ اپنا یقین رکھیں اور اسی راستے کو دیکھیں تاکہ مطلب عوام گنی پک بنے رہے، ایکسپیریمنٹس ہوتے رہے عوام پہ. آپ مجھے بتا دینا آپ لوگوں نے کیا کیا، آپ لوگوں نے کیا کیا. میں ذرا ایک چیز آپ لوگ حکومت میں جو صاحب آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، ایک عام آدمی سب سے پہلے یہ سوچا کہ سوچے نہیں سر عمل کیا
کہ ساری پارٹیز کو بلایا کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، اور وہ ایلیمنٹس جو یہ تو آپ ایک ایسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں، دوسری کی بات کر رہا ہوں۔ جی دوسرے پہ بھی آتا ہوں، ٹیررزم پہ بھی سوال کرنا چاہوں گا۔ اچھا آپ ضرور کریں۔ اگر انہوں نے آپ کو بات کی اجازت دی تو اس وقت کے حالات کے مطابق دی۔ آپ ذرا یہ بتائیے کہ اس کے بعد قصہ خوانی، اس کے بعد درجنوں لاشیں جہاں جہاں سے ہم اٹھا سکے، تو ہم نے اس کے بعد کلیئر میسج بھی دیا اور عمل بھی کر کے دکھایا۔ نہیں، کیا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا آپ نے؟ ہم نے مذاکرات دی اور مذاکرات اکٹھے نہیں چل سکتے۔ سن لینا جی، اور جو ہم پہ اٹیک کرے گا رینجرز کے گلے کٹے، جو سنیں ایئر اسٹرائکس ہوئی، اب ہوا نا، اب ان کے ٹھکانوں پہ ان کو ٹارگٹ بنایا۔ کس نے بنایا؟ دیکھیں ہماری گورنمنٹ میں دیکھیں، اور آج میاں نواز شریف نے آن کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فوج کر رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے میری بات تو سن لیجیے، میرا سوال تو سن لیجیے، میرا تو سوال ہی ابھی نہیں ہوا اور آپ امپیشنٹ ہو گئے۔ میں سوال آپ سے بڑا ایک اسٹریٹ کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں سے آپ نے مذاکرات کی اجازت لی تھی، آپ ان کے پاس واپس گئے؟ آپ نے ان کو بتایا انوائرمنٹ چینج ہو گئی ہے؟ پالیسی انوائرمنٹ کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ نے ان اینڈیڈ، اوپن اینڈیڈ انہوں نے پرمیشن دی تھی، کوئی ٹائم فریم نہیں، کوئی میکنزم نہیں آپ نے قوم کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ ہی کے گورنمنٹ میں شامل پی ٹی آئی کے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا جی نہ اس کو ٹائم فریم دیا گیا، نہ ہمیں کوئی اپڈیٹ دیا جا رہا ہے، مذاکرات کے نام پہ مہینے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں، ہمیں کوئی معلوم نہیں مذاکرات۔ ایک سٹیج پہ آپ نے کہا مذاکرات فیل ہو گئے، انہوں نے کہا مذاکرات تو سٹارٹ ہی نہیں ہوئے۔ اس حد تک آپ کے ان سے ساتھ تضادات، اور پھر کیا آپ ان کے پاس واپس گئے ایکشن کے لیے؟ اب آپ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے آپریشن کروا دیے۔ بھائی کون سے آپ نے آپریشن کروا دیے؟ آپ سنیں آپ یہ ابھی کلیم کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے ریئیکٹ کیا۔ یار آپریشن ہی ہے نا، پارشل آپریشن ہے، لفظوں میں نہ جائیں۔ آپ نے رسپونڈ کیا نا، سچویشن بدلی، آپ نے ان سے اپروول لیا، آپ نے ان کو بتایا کہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم، لہذا ان چیزوں کے اوپر لوگوں کو شک و شبہات ہیں، کیا یہ آپ کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے؟ نہیں، اگر آپ ہیں تو پھر اس کا ڈیموکریٹک طریقہ ہے، جس ڈیموکریٹک طریقے سے اے پی سی میں آپ نے اجازت لی تھی، اسی ڈیموکریٹک طریقے سے قوم کو آگاہ کرتے، ان لوگوں کو ان کو آگاہ کرتے اور ان سے اجازت لیتے کہ جناب اب ہم پارشل آپریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے تو کیا ہی نہیں۔ سر اے پی سی کے بعد پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی لیڈرز کی بہت ساری میٹنگز ہوئی، جو نثار صاحب بڑا نیٹ اینڈ کلین سب بتاتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ علی صاحب آپ کو لوپ میں لیا گیا، آپ کے لیڈر کو لوپ میں لیا گیا، کچھ ہوا پتا ہے آپ کو؟ اور مجھے ذرا یہ بھی میں آپ سے سوال پوچھنا ہے، نمائندہ موجود تھا، چلے جی ان کا نمائندہ تو چھوڑے، ان سے پوچھ لیتے ہیں نا، یہ بھی ہمارے پاس بھی تو بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ دوسری آپ مجھے یہ بتائیں، ابھی آئی ڈی پیز وہاں سے آ رہے ہیں، آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ ایک صوبے میں آپ ہیں، آپ فیڈرل میں بیٹھے ہیں، اس کا فال آؤٹ ہو رہا ہے، اس کا آپ نے کوئی قوم کو بتایا؟ عزت دیکھیں، وہاں کی جو عورتیں ہیں ٹرائبل ایریاز کی، وہ تو کبھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلی، ان کی عزت اور نفس کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا آپ، وہ کیسے کریں گے؟ میری ساری ختم ہو گئی ہے، میں دوسری پہلی تین پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منگا دیتے ہیں آپ کو، یا کنابود و یا کنستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ قوم کی جو ہماری انٹرنل جو کمزوری ہوتی ہے نا، ہمیشہ اس کا فائدہ جو ہے تو وہ بار کوئی وہ ملتا ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ مختلف باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں، آئی ڈی پیز کی طرف میں پھر آؤں گا۔ دو بڑی امپورٹنٹ باتوں پہ میں کامنٹ کرنا چاہوں گا، کافی دیر سے میں بیٹھا ہوں، میں گفتگو سن رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں اس چیز کا فیصلہ ہو جانا چاہیے آج کے پاکستان میں، ہو از دا باس؟ آیا پاکستان کی عوام یہاں کے تقدیر کے فیصلے کریں گے یا کوئی اور؟ دیکھیں زندگی اور موت رانا صاحب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، ہمیں کسی سے کلین چٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک ہمارے بدن میں سانس ہے ہم حق کی بات کرتے رہیں، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قن۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں، اگر آرمی ہے یا سیاستدان ہے، ساری پاکستان کے وطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ میرے اپنے ماموں پی او ڈبلیو تھے، بنگال میں 3 سال لڑنے کے بعد 3 سال ہندوستان میں جیل کاٹی۔ قربانی ہم سب کے خاندانوں میں، ہم سب کے خاندانوں میں کوئی نہ کوئی آرمی میں، تو ایک تو اس بات کو واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی آرمی کوئی علیحدہ فرقہ نہیں ہے اور سیاستدان ہم ایک ہیں۔ ہاں اب اس میں یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ کیا یہ جو ایک بات ہوئی، میں اس پہ سیریسلی میں اس پہ ایکسیپشن لیتا ہوں کہ جب یہ اس شو میں کہا گیا کہ جو اپنا پرویز کیانی صاحب، میں تو ایک تو ان کو اپلاؤڈ کرتا ہوں جو ان کا کردار رہا، میں سمجھوں مثالی کردار رہا ایک آرمی جنرل کا،
لیکن جو یہ بات کہی گئی میں ان ایکسپیکٹ کہ مجھے تھوڑا بھی 3-4 منٹ دیے جائیں کیونکہ 30-35 نہیں بالکل بالکل دیں. میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بات کہی گئی کہ فوج نے موقع دیا، دیکھیں فوج ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہے کیونکہ ہمارے لیے وہ اپنی جانوں پہ کھیلتے ہیں، لیکن فوج کون ہوتی ہے موقع دینے والی؟ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے اور عوام نے ہم پہ اعتماد کیا ہے. کیا ہم فوج کو جواب دیں؟ کیا پاکستان کی عوام یہاں پہ آزاد ہونے کے بعد وائس رائے کی جگہ آرمی آ گئی جس کو ہم جواب دیں گے؟ دیکھیں آرمی اور ہم ایک ہیں، یہاں پہ جواب کہاں دیا جائے گا؟ پارلیمنٹ ہاؤس میں. مجھے یہ بتائیں سارا گند یہاں پہ سیاستدان کے سر ڈالا جاتا ہے اور سیاستدان اٹھ کے سارا گند ڈکٹیٹر کے سر پہ ڈالتا ہے. جہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوئی نہیں بات کرتا. اگر سیاستدان کی کوئی غلطی ہے تو جا کے وہ کہے گا مشرف نے یہ کر دیا. کوئی آرمی کا ریٹائرڈ آفیسر، سوری میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آگے کہے گا وہ سیاستدان گندے ہیں، سیاستدان کرپٹ ہیں. دیکھیں ابھی آپ کی حکومت ہے ایک صوبے میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی جو سرجیکل سٹرائکس ہو رہی ہیں اس کے بعد فال بیک ہونا ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ بنو میں جو کچھ ہو رہا ہے، بنو میں خواتین بھی آ رہی ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، وہاں پہ آپ لوگوں نے کیا ارینجمنٹس کیے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ سامنے بیٹھی ہے، ان کے نمائندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، آپ لوگوں نے مل کے کیا وہاں پہ کوئی طریقہ کار اپنایا ہے؟ پالیٹیشینز ہے نا، آپ باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں نا پالیٹیشینز. نہیں باتیں بڑی نہیں کرتے، پھر پریکٹیکلی بھی بتائیں نا، پریکٹیکلی بتائیں. جی پلیز نہیں پریکٹیکلی بتائیں. آپ اپنی مرضی کا جواب مجھ سے نہ لیں. پہلی بات میں مرضی کا جواب کیسے لے رہا ہوں جی؟ آپ سے میں آپ سے ایک سر پہ ہماری ایک یہاں پہ پرابلم کھڑی ہے. میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے آپ کم از کم 4 منٹ دینے میں سوال کا جواب دینا آپ مجھے. آپ کے سوال کا جواب بھی میں دے رہا ہوں، اس پہ بھی میں آتا ہوں. یہ آخر میں آپ کو میں کہہ دوں گا. دیکھیں یہ وہی پاکستان ہے جس کو ایک سیاستدان نے بنایا. محمد علی جناح کی بہن جب یہاں پہ الیکشن کے لیے کھڑی ہوئی تو اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا؟ نہیں جانا چاہ رہا. دیکھیں میں آپ سے اس وقت جو چیز سر پہ کھڑی ہے نا اس کا جواب مانگ رہا ہوں، اسی کی طرف آتا ہوں. دیکھیں پاکستان ٹوٹا، ہم آدھا پاکستان رہ گئے، ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے 10 سال ڈکٹیٹرشپ کس کی تھی؟ علی صاحب اس وقت یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں ٹرائبل ایریا سے، یہ ہو نہیں سکتا. ٹرائبل ایریا سے لوگ آ رہے ہیں. دیکھیں ان کے رہنے کے لیے ان کو آپ نے کہاں پہ رکھا ہے؟ ان کا بندوبست کیا؟ دیکھیں آپ کا جو پختون ٹرائبل بیلٹ میں رہتا ہے، میں اس بات سے آپ کے ایگری کرتا ہوں جو آپ نے بات کی کہ پختون کے لیے جو وزیری ہے، جو مسعود ادھر رہتا ہے، 6-7 لاکھ بندہ ادھر رہتا ہے، اس کے لیے زندگی کا آخری دن یہ ہوتا ہے کہ اس کی خواتین جو ہیں گھر سے بے پردہ ہو کر نکل جائیں. اس پہ مجھے یہ بتائیں، آج آپ کی حکومت کے اپنے حلیف مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. جب حلیف کو نہیں پتا تو ہم کو کدھر سے اعتماد میں لیا گیا ہے؟ دیکھیں وہاں پہ کوئی میری بات سنیں علی صاحب. بات کر رہا ہوں علی صاحب میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں. جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کیا آپ نے فیصلہ کر لیا فل فلیج آپریشن کا؟ اگر آپریشن کا فیصلہ کر لیا تو آپ صوبائی حکومت کو لوپ میں لینا پڑے گا. اگر آپ کو لوپ میں نہیں لیا، آپ کو نہیں لیا نا لوپ میں، آپ کو یہی کہا گیا نا کہ آپ کو لوپ میں نہیں لیا. آپ دیکھیں بلوچ صاحب کو آپ بات کہیں سے کہیں لے کے جا رہے ہیں. آپ میں جو سوال کر رہا ہوں آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. آپ سر میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں کوشش کر رہے آپ. حکومت کے اپنے حلیف کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. بھائی نہیں لیا گیا، نہیں وہ تو ختم ہوگی نا بات. اب آگے چلیں. مل گیا نا کہ حکومت کا اپنا حلیف مولانا فضل الرحمان جس کے پاس وزارت ہے وہ کہتا ہے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ فل فلیج آپریشن آپ نے ارادہ کر لیا کہ نہیں. وہی بات ایک منٹ میں دیکھیں آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، یہ سامنے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. یہی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا. ختم ہوگی نا بات. آپ نے کہا نہیں لیا گیا. میں اب یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، بنو میں لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، عورتیں بھی آ رہی ہیں، خواتین بھی آ رہی ہیں. آپ کی صوبائی حکومت ہے بھائی، آپ لوگوں نے کیا کیا وہ سمجھا دیں مجھے. وہاں پہ کیمپس کی بات ہو رہی ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا سینٹرل گورنمنٹ کی امداد کے بغیر پختونخوا کی حکومت سالوں سے 40 لاکھ افغانیوں کو ہم نے یہاں پہ جگہ دی، کیا پختون کے نصیب میں کم میں رہنے رہ گئے؟ یہ آپ مجھے بتائیں نا. دیکھیں ایک پختون کی میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک عورتیں بچے کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے. آپ فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ صوبائی حکومت ہے، آپ لوگوں نے کیا کہ میں گزارش کرتا ہوں، گھروں سے باہر نکلنا کیوں پڑا؟ ہماری کوشش تھی اور ہم نے بہت زیادہ پریشر. چودھری صاحب کوشش کیوں کی وہ اس کو چھوڑ دیں. ابھی کیا کیا پریکٹیکلی کیا کیا؟ پریکٹیکلی میں بتاتا ہوں نا. جب یہ بات ہوئی مذاکرات کی تو ان کی سن لینا، میں بتاتا ہوں نا. آپ کہہ رہے ہیں لوپ میں نہیں ہے.
تو مجھے لوپ سے سوال ہی نہیں، وہ تو ختم ہو گیا، جواب وہ ختم ہو گیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرائبل ایریا سے خواتین اور بچے آ رہے ہیں، ان کی عزت نفس کا سوال ہے. آپ سینٹر کی حکومت ہے، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، آپ لوگوں نے ان کو ان کی عزت کے تحفظ کے لیے، چادر چار دیواری کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آج چوتھا روزہ، پانچواں روزہ، وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، کیا کیا آپ نے؟ جی بالکل کیا جی. کیا کیا جی؟ اس میں جو ہماری فورسز ہیں، جو ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہے، چاروں صوبائی حکومتوں سے وہاں ان کے اپنے شیئر کے مطابق کہا گیا کہ آپ پہنچائیں، اور لوگ پہنچا رہے ہیں. کیا شیئر میں مطابق؟ سر وہاں ٹینٹس پہنچیں گے، وہاں کھانے کی چیزیں پہنچیں گی. جی پہنچ رہی ہیں سر، جو لوگ وہاں جو وہاں سے سر جو آ رہے ہیں ان کو دی جا رہی ہیں یہ چیزیں. ایسے آپ میری بات نہیں سمجھے آپ لوگ. میں معذرت کے ساتھ آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، پختون کی عورتیں، بچے کبھی جو بھی ٹرائبل ایریاز میں رہتے ہیں وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک سرجیکل اسٹرائک ہو رہی ہے، آپ حکومت ہے نا، آپ تو آپ کو پتا ہے آپ سرجیکل اسٹرائک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے نا، آپ سیاستدان ہیں، آپ حکومت ہیں، تو آگے سے بندے آئیں گے، باہر نکلیں گے، تو آپ نے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ کیا ہے کہ سارے صوبوں سے کہا ہے کہ آپ ان کو جناب امداد دے دیں. سر پہلے سے ہوا ہے، سر پہلے سے ہوا ہے. کہاں ہوا ہے جی؟ سر گورنمنٹ ہے، وہ صوبائی گورنمنٹ ہے. نہیں، آپ لوگ ایک پچ پہ ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سر دیکھیں، اگر وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے تو آپ لوگ تو ایک پچ پہ ہی نہیں ہیں. آپ لوگ تو دیکھیں، آپ سینٹر کی حکومت ہے، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت. آپ لوگوں کو ایک دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہونا کیا وہ کیا رہا. دیکھیں، آپ کا سوال بڑا لاجیکل ہے، لیکن آپ کے سوال سے پہلی جواب ایئر مارشل صاحب کی بات میں موجود تھا. انہوں نے فرمایا کہ بھئی اے پی سی نے آپ کو 9 ستمبر کو کہا کہ جائیں اور بات چیت کریں، پیس ٹاکس کریں. اچھا، اگر آپ نے اندرون خانہ آپریشن کا فیصلہ کر لیا تو کیا آپ نے اسی پارلیمنٹ سے آ کے جناب پاکستان تحریک انصاف آپریشن کے حق میں نہیں ہے؟ ہماری وہی رائے ہے، ہم وہی کہتے ہیں جو عمران خان صاحب کے نیچے رہ کے آپ سے بات کریں گے، ان سے بات کریں جو irreconcilable ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف آپ کو ایکشن سرجیکل اسٹرائک یا ٹارگٹ آپریشن لینے پڑیں گے. لیکن اس صورتحال میں جب آپ کو یہ پتہ نہیں ہے صوبائی گورنمنٹ کو کہ سینٹر سے آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو وہی پوائنٹ ہو گیا نا جی. آپ لوگ ایک فریکوینسی پہ ہی نہیں ہے، سمپل سی بات ہے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بھی صحیح رو رہے ہیں، آپ اپنی بات کر رہے ہیں، وہ صحیح رو رہا ہے نا. سر سچویشن کو ریسپونڈ کر رہے ہیں ایز ڈیمڈ اپروپریٹ. بات یہ ہے کہ فیصلہ پھر آپ کہتے ہیں یہ ہم جمہوری حکومت ہے. فیصلہ جب آپ مذاکرات کا کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ سب کو ٹیبل پہ لے آتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ اپنی پوزیشن بدلتے ہیں تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں. ابھی بھی آپ آپریشن کا فیصلہ آپ نے نہیں کیا. یہ ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ایک ریئیکشن ہے ٹو این ایکشن. کیا اسٹیٹ کو ریئیکٹو ہونا چاہیے؟ یہ ڈیبیٹ کی آپ نے ان کو بٹھا کے. آپ کو تو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. فرنٹ لائن پہ تو وہ صوبہ بیٹھا ہوا ہے نا، آپ کو ان کو پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کو اس پوزیشن پہ لانا چاہیے جہاں اسٹیٹ شوڈ لک اسٹرانگ. پھر آپ ان کو میز پہ بٹھائیں گے تو پھر بات بنے گی. اس میں میرے خیال میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ جناب آپ لوگ ایک پچ پہ نہیں ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا. یہی بات ہے. ایک منٹ جی، ایم کیو ایم نہیں، ایک منٹ نہیں جی، نہیں گزارش سن لی نا جی. بہت ٹائم کیسے نہیں ایسے کیسے کیا جائے جی؟ پھر مطلب آپ کسی حال میں خوشی نہیں رہتے آپ لوگ. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک پچ پہ نہیں ہے ہم لوگ. آپ نے ان کو بتایا ہی نہیں. فرنٹ لائن پہ تو وہ صوبہ بیٹھا ہوا پی ٹی آئی والے. آپ کہہ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ بتایا. یہ بتائیں، دیکھیں رانا صاحب، ساجد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، الطاف بھائی نے بات کی ٹیک اوور کی، یہ فوج کے ٹیک اوور کی نے بات کی، لیکن ان کو بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا. آج آپ کی نیشنل پالیسی ڈسکس ہو رہی ہے، پیش کر دی گئی ہے، ابھی تک ہمارے پاس مسودہ تک نہیں ہے. تو یہاں پہ ڈسرے. Anyways, I'll have to wind up over جی. بہت شکریہ آپ سب کا. آپ تشریف لائے جی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.